السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج اللہ کے فضل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں سیشن ہے۔ ہم ابھی تک ہجرت حبشہ تک کے حالات پڑھ چکے ہیں، اور اسی سے پہلے آپ نے متصل پہلے پڑھا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، جو سن 6 نبوی میں ہوا تھا، نبوت کے 6 سال میں۔ نبوت کے 7ویں سال میں جو واقعات پیش آئے، ان میں ایک بہت ہی خوش کن واقعہ جو مسلمانوں کے لیے بڑی اطمینان اور تسلی کا باعث بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بھی تھا، بہت بڑی خوشی کا باعث، وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی زندگی کے حالات، کون تھے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اندر کیا صلاحیتیں تھیں، قبول اسلام کے اسباب کیا تھے، اور اس کے بعد قبول اسلام کا واقعہ جو انہی سے منقول ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے نقل کیا، اور دوسری میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نقل کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے کیا فوائد حاصل ہوئے، صحابہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے ترتیب سے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطاب کے بیٹے تھے، عمر ابن خطاب، اور بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو عدی، ان کا سلسلہ نسب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے 8ویں 9ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب پڑھتے ہیں، پہلی نشست میں شاید یہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ جو کعب ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرہ اور ایک کا نام تھا عدی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعب کے بیٹے مرہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کعب کے بیٹے عدی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جا کر آپس میں مل جاتا ہے، شجرہ مل جاتا ہے آپس میں، اس وجہ سے بنو عدی کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خاندان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی بڑے شرف کے حامل تھے، معاشرے کے اندر، قبائل کے اندر جو معززین ہوتے ہیں اور جو اشراف لوگ ہوتے ہیں، اپنی صفات کی وجہ سے، اپنے رعب و دبدبے کی وجہ سے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمایاں نام تھا۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بہت کم لوگ، ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو زمانہ جاہلیت کے اندر پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر ہی جب جوانی میں تھے یہ، تو علم الانساب کی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ یہ علم ہے نسب دانی کا علم۔ عرب کے اندر بڑا رواج تھا کہ لوگوں کے اندر بڑا ایک شوق ہوتا تھا کہ وہ علم الانساب حاصل کریں، کہ یہ بندہ، اس کا والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، یہ پورے ان کو شجرے یاد ہوتے تھے۔ بلکہ انسانوں کے تو انسانوں کے، جانوروں کے شجرے بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے پاس جو اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ان کے بھی شجرے ہوتے تھے ان کے پاس۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اور باپ دادا بھی ان کے علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے، نسبدار تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر پہلوانی کی صلاحیت بھی تھی، بڑے اچھے پہلوان تھے، بہت اچھے پہلوان تھے، اور بھی کافی صلاحیتوں کے ساتھ ایک بڑی معروف صلاحیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو شروع سے تھی وہ سفارت کاری کی تھی، بہت اچھے سفیر تھے۔ جب قبائل کے درمیان، آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں، اس کو لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہاں تک بات پہنچے، آپ تو یہاں موجود ہیں، آپ مجھے دیکھیں آپ تک بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ بڑے اچھے سفیر تھے، بہت اچھے سفیر۔ قبائل کے درمیان جب کوئی جنگ ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، مختلف قبائل کے درمیان کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر کے جاتے تھے اور بڑے سے بڑے معاملے اپنے تدبر اور اپنی دانشمندی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، بہت صلاحیتوں سے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے صف اول کے جو اسلام کے دشمن تھے ان میں سے بھی تھے۔ جس طرح ابو جہل تھا اسلام دشمن، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنی میں بڑے آگے آگے ہوتے تھے، بہت آگے آگے۔ جب بھی کوئی اسلام لے آتا تو حضرت عمر فاروق سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور خصوصاً اگر ان کے ماتحت کوئی ہوتا تو پھر اس کو سخت مار بھی پڑتی تھی، اور اتنا مارتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے روایات کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھک جاتے تھے، اگلا بندہ زخمی ہو جاتا تھا، اتنا مارتے تھے، شدید مارتے تھے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت ایزدی یہ تھی، اپنے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عمر کو منتخب فرمایا ہوا تھا۔ اب اس کے اسباب کیا نظر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے اسباب کیا ہیں؟ قبول اسلام کے ایک تو حقیقی سبب ہے، اور وہ حقیقی سبب سب سے بڑا جو سبب ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جو ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر، حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے اور مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس ایسے افراد بھی نہیں کہ جن کا رعب اور دبدبہ ہو، جن کی وجہ سے کچھ دبدبہ کفر کے دلوں کے اندر بیٹھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جا کر یہ دعا کی، دو آدمی کے بارے میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے دو نام، ایک ابو جہل کا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل کا اصل نام عمر ابن حشام تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے بھی بڑی تعجب کی بات تھی کہ حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی مجھے دے دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کلمات ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر ابن حشام او بعمر ابن خطاب۔ کہیں ایت والا لفظ ہے، کہیں عزت والا، اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بعمر ابن حشام او بعمر ابن خطاب۔ الفاظ مختلف ہیں، بہرحال دعا کا مفہوم ایک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا، عزت پہنچا، اسلام کو غلبہ عطا فرما، ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے اس کو اسلام کے لیے قبول فرما دیجیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غالباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ ابو جہل تو ہمارے علم میں مسلمان نہیں ہونے والا، تو اس وجہ سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبولیت کے لیے دعا مانگی، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ یہ حقیقی سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبانہ دعا جو ادھر سے نکلی، اور دوسرے دن آپ حدیث پاک آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور دوسرے دن حضرت عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہ جاذبانہ دعا تھی، یہ حقیقی سبب ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ اسلام دشمن تھے لیکن کچھ واقعات ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اسلام کی وقعت بیٹھ چکی تھی۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک بچڑا ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح کرتے ہوئے اس کے اندر سے کوئی غیبی آواز مجھے معلوم ہوئی، سنائی دی، اور اس کے الفاظ یہ تھے: یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ اس غیبی آواز کے کلمات یہ تھے، اس کا ترجمہ یہ تھا، مفہوم یہ تھا کہ اے لوگو ایک کامیابی کی بات سن لو. کامیابی امر النجیح، کہ ایک شخص ہے اور وہ بڑی فصیح زبان کے اندر دعوت دیتا ہے، دعوت، اور وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دعوت کو قبول کر لو، اسی کے اندر نجات ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جو غیبی آواز آئی ہے اس کا مخاطب میں ہوں. یہ در حقیقت مجھے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی اس پہ روش پہ میں قائم رہا. بات آئی گئی گزر گئی، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکا سا لگ گیا اور وہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعتاً یہ جو دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے یہ اس کی طرف سے ایک غیبی اشارہ تھا، یہ حق کی دعوت ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کمزور مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، اس ظلم کے باوجود ان بے بس اور کمزور مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا ایمان پہ، ہر قسم کے ظلم کو برداشت کر لینا لیکن کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. جتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایمان لے آئے ہیں اس سودے پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آپ ہمیں جان سے مار دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو مسلمانوں کی استقامت تھی یہ بھی در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی. علماء نے لکھا ہے بہرحال یہ اسباب ہیں، حقیقی سبب بہرحال دعائے جاذبانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم ایید الاسلام بعمر بن حشام اور بعمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت پہنچا. اب واقعہ کیسے پیش آیا قبول اسلام کا؟ حضرت عمر خود حدیث یہ بیان فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا. اس سے زیادہ برا کام کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ برا کام تو کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں کرتے زبانی، چہ جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کرنا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کائنات کا جو بدترین جرم ہو سکتا تھا، بدترین گناہ، حضرت عمر اس ارادے اور عزم کے ساتھ نکل رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا انجام کیا ہوگا. ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نعوذ باللہ اور تلوار لٹکائے ہوئے ہوں، ننگی برہنہ تلوار. راستے میں نعیم بن عبداللہ شخص سے ملتے ہیں. یہ سب کچھ ایک تکوینی نظام چل رہا ہے، آگے جا کے کانٹا تبدیل ہونا ہے. نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر خیریت تو ہے، برہنہ تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو نعیم بن عبداللہ کہنے لگے کہ خیریت تو ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ خدا نخواستہ ان کو اگر قتل کر دو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ یہ بھی چھپ کے ایمان لا چکے تھے نعیم بن عبداللہ. یہ شروع کے 9-10 جو افراد تھے ان میں سے ایمان لانے والوں میں ایک نعیم بن عبداللہ بھی ہیں. عام طور پہ ان کا نام معروف نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھ لیجیے، پہلے جو 9-10 افراد تھے ان میں ایمان لانے والے ایک نعیم بن عبداللہ بھی ہیں. تو پوچھا کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ انہوں نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ میں بے دین ہو گیا ہوں، انہوں نے ایک اور طرف توجہ دلا دی. جو واقعہ جہاں جانا در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا ایک ذریعہ بنا. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اتنا کیوں غصہ کر رہے ہو اور میرے اسلام کی آپ کو اتنی کیوں فکر ہے؟ آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے جو بہنوئی ہیں سعید ابن زید یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں. جلال فاروقی پھر اور زیادہ عروج پہ، وہ ویسے بھی جلالی تھے. یہ سن کر کہ میں تو کسی بھی شخص کا ایمان لانا
میرے لیے قابل برداشت نہیں، چے جائے کہ میرے گھر کے اندر میری بہن، عمر کی بہن اسلام لے آئے اور بہنوئی اسلام لے آئے۔ یہ سعید ابن زید یہ بہنوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ میں تھوڑا تھوڑا تعارف بھی کراتا جاتا ہوں، یہ یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کی محبت کا تقاضا بھی ہے صحابہ سے کہ ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی۔ حضور نے کافی سارے 10 سے زیادہ صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جن 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، اور اسی طرح سعید ابن زید جنتی ہیں۔ یہ ترتیب سے 10 نام اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے۔ ان میں ایک کون ہے؟ سعید ابن زید۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن بھی لگتے تھے رشتے کے اندر، بہنوئی بھی تھے۔ اب چل پڑتے ہیں بہن کے گھر کی طرف، جا کر زور سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جو اس وقت طریقہ ہوگا معروف۔ پوچھا گیا کون؟ بڑے جلال میں جواب دیا عمر۔ ان دونوں کو اس وقت قرآن پڑھانے کے لیے ہوئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے حالات پہلے گزر چکے کہ کمزور مسلمانوں کے اوپر جو مظالم کیے گئے، ان کمزور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت خباب بن ارت کا ہے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے لوہار بھی تھے، ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ یہ اس وقت آ کر حضرت فاطمہ اور سعید ابن زید جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ان کو آ کر قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عمر باہر تشریف لائے ہیں، عمر اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، فوراً وہ کہیں چھپ گئے۔ جیسے ہی یہ گئے، سامنے دونوں کھڑے ہیں، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پھر پوچھا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تم یہ بتاؤ کہ تم ایمان لا چکے ہو؟ بہنوئی سے پوچھا تم دین قبول کر چکے ہو محمد کا، صحابی بن گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو؟ تو سعید ابن زید نے سوال کیا جو دین میں نے قبول کیا ہے اگر وہ حق پہ ہو تو پھر اس کے قبول کرنے میں کیا کوئی ملائکہ ہو سکتا ہے، اور جس دین پر آپ ہیں میرے خیال میں وہ باطل ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور غصے میں آ گیا، اور آ کر اس قدر سختی سے ان کے اوپر حملہ کیا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ چھڑانے کے لیے بہن آگے آئی تو بہن کو بھی زور سے ایک تھپڑ مارا، جس سے ان کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا اپنا خون ہے، باپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، اور اس کا یہ چہرہ دیکھا اور ان کی یہ استقامت دیکھی، بہن نے آگے جواب دیا کہ اے عمر تم ہمیں جان سے بھی مار دو، ہم محمد کا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ ایمانی حمیت اندازہ لگائی ہے، ایمانی غیرت۔ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی کیا ہوں؟ خطاب کی بیٹی، ایک ہی خون۔ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ایمان لا چکے ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ممکن ہی نہیں۔ حضرت عمر نے جب ان کی استقامت دیکھی اور اپنے بہن کا پھر لہو لہان چہرہ دیکھا، دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے اور اپنے آپ پہ قابو کیا۔ پھر کہنے لگے اچھا وہ جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ لے تو آؤ، بتاؤ وہ کیا کلام ہے، مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن نے کہا انک رجس لا یمسہ الا المطہرون فاقم فتوضا، آپ ابھی ناپاک ہیں، جو ہم کلام پڑھ رہے تھے وہ اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، مقدس کلام ہے، پہلے جائیے اٹھیے وضو کیجیے، غسل کیجیے، پھر اس کے بعد آئیے۔ حضرت عمر گئے، وضو کیا یا غسل کیا، پاکی حاصل کی، پھر آئے۔ اس وقت ان کے سامنے کھول کے رکھا قرآن پاک کا حصہ، وہ سورہ طٰہٰ تھی، سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے حضرت عمر، جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، میری ہی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر پڑھے لکھے تو تھے بھی عرب، فصیح اللسان بھی تھے۔ جیسے ہی قرآن پاک کی اس آیت پہ ان کی نظر گئی، اشش کرنے لگے، ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، کتنا خوبصورت کلام، کتنا عمدہ کلام،
اس سے خوبصورت کلام عمر نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اب وہ ظاہر جانتے تھے کہ یہ عربی کا کوئی بندے کا یا مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ فوراً کہنے لگے حضرت خباب، اچھا حضرت خباب بن ارت نے جب یہ کارگزاری دیکھی کہ اب حضرت عمر مائل ہو چکے ہیں اس طرف، فوراً نکل آئے جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے اور کہنے لگے اے عمر، کل میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اور ابو جہل کا نام لے کر اللہ کے سامنے حضور نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ میرا دل مان رہا تھا کہ اللہ ان دونوں میں سے تمہیں قبول کریں گے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں اس دعا کا مجھے اثر نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی اور کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ، کہاں ہے تمہارے پیغمبر؟ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، کیونکہ کھلے بندوں اس طرح اعلانیہ دعوت نہیں ہو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں ہوتے تھے۔ صفا پہاڑی کے نیچے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا، دار ارقم کے نام سے مشہور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہوتے تھے، صحابہ وہاں ہوتے تھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر کھلے بندوں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی مشرکین کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں ہیں آپ کے پیغمبر، کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ حضرت خباب نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں لے چلتا ہوں۔ لے کے چل پڑے۔ جیسے ہی دار ارقم پہنچے تو وہاں درے پر جو دو صحابہ کھڑے ہوں گے پہرے داری کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور وہ بھی تلوار لٹکا کے آ رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ فوراً جا کے اندر اطلاع دی۔ صحابہ، کچھ صحابہ بیچارے تشویش میں آ گئے کہ اللہ خیر کرے، کیونکہ ان کا دبدبہ تو تھا، بڑا نام تھا حضرت عمر کا، بہت نام تھا، بڑا دبدبہ تھا عرب کے اندر۔ کچھ صحابہ سہم گئے، اب ان کو اندر آنے دے یا نہ آنے دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بڑے دلیر تھے، بڑے شجاع تھے، جو کہ سن 6 نبوی کے اندر ایمان لائے تھے، تقریباً 1 سال پہلے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، آنے دو، اگر خیر کے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو میں اکیلا اسی کی تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، دروازہ کھلا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، صحابہ ادھر ادھر الٹ کھڑے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ کیفیت ختم ہوئی وحی کی تو حضور نے دیکھا حضرت عمر کی طرف، پوچھا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اسلام کیوں نہیں لاتے؟ جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے تو حاضر ہوا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً یہ گواہی دی، فوراً۔ آگے کیا ہوا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سیرت مصطفیٰ کی کتاب کے اندر، سیرت کی کتاب، اس کے اندر تو یہ روایت ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، فرد مسرت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ یہ لوگ نعرہ نہیں لگاتے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور پھر سارے صحابہ بیک زبان، سارے صحابہ نے یہ تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر، خوشی میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحن کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے مشرکین تھے سب نے یہ آواز سنی، حالانکہ یہ سارے کے سارے دار ارقم میں تھے۔ مکہ کی وادی گونج اٹھی اس تکبیر کی صدا اور فضا سے، صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اسلم عمر اتانی جبرائیل، جب عمر اسلام لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے، استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام سے تو آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ زمین پر ان کے اسلام سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، حضور کی زبان اقدس سے، صحابہ کی زبانوں سے تکبیر کا نغمہ اور تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی اس طرح کی خوشی کی بات ہو، اسلام کے غلبے کی بات ہو، اسلام کی فتح کی بات ہو، اسلام کی کامیابی کی بات ہو، پھر خوشی کے اندر تکبیر کو بلند کرنا یہ حضور کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے۔
بہرحال اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد حضور نے دعا فرمائی, اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأیدہ بالاسلام. اے اللہ, عمر کے سینے کے اندر جتنی بھی کجی ہے یا میل ہے اسلام کے بارے میں, ساری کی ساری میل دھو دیجیے, اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیجیے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا فرما دیجیے. یہ حضور نے پہلی فرصت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ, ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجیے, اسلام کے لیے. اور یہ سینہ پھر کیسے کھلا, کس قدر اسلام کے لیے کھلا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے حوالے سے کس قدر شرح صدر نصیب ہوا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ہوا, حضرت عمر کی وجہ سے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر کیا تھا اسلام کے بارے میں, سنیے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک واقعہ اس کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا. دور فاروقی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں, ہم سفر ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں. راستے میں ایک جگہ پہ کیچڑ آ جاتی ہے, حضرت عمر فاروق نیچے اترتے ہیں, امیر المومنین ہیں, اپنا جوتا اٹھا کر کندھے پہ رکھ دیتے ہیں اور ننگے پاؤں اس کیچڑ سے گزرنے لگتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا, اے امیر المومنین, ہم شام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارا سفر سیاسی سفر ہے, ایک بڑے پیمانے اور بڑے لیول پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. آپ کس حالت میں جا رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس حالت میں دیکھ کر آپ کو وہ کوئی عزت دے. یہ کلمات ادا کی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے. یعنی جس حالت میں آپ جا رہے ہیں, ملک شام کے امراء کے پاس ہم نے بیٹھنا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس حالت میں ہمیں کوئی وہ مناسب پروٹوکول آپ کو دے سکیں, آپ کی شایان شان. صرف یہ کلمات ادا کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. اب سنیے کہ انہوں نے کیا کلمات ادا کیے اس وقت. وہ مشہور جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں ایک چمکتا ہوا جملہ ہے. اللہ اکبر, کاش کہ ہمارے سامنے وہ حقیقت آشکارا ہو جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں حقیقت منکشف ہوئی تھی. حضرت عمر نے فرمایا, اوہو, یہ کیا کہہ رہے ہو ابو عبیدہ, اگر تمہارے علاوہ کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا تو میں اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. میرے کپڑوں کی وجہ سے وہ مجھے عزت دیں گے, میرے ظاہری گیٹ اپ کی وجہ سے مجھے عزت دیں گے, یہ تم نے سوچ کب لیا. نحن قوم کنا ازل, ہم تو ایک ایسی قوم تھے جو انتہائی ذلیل. ایک اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنا ہوگا, میں تو وہ تھا کہ مجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے مجھے عزت دی. اور یہاں فرمایا ہم تو ذلیل قوم تھے, فأعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی, اسلام کے ذریعے شان و شوکت دی, غلبہ دیا. فمہما ابتغینا بغیر اعزنا اللہ اذلنا اللہ, جب کبھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت کے طالب ہوں گے, عزت کو تلاش کریں گے, اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے, مادیت کے راستے سے, ظاہری شان و شوکت کے راستے سے, اچھے لباس, اچھی گاڑی, اچھے بنگلے کے راستے سے, کسی بھی اور راستے سے ہم عزت کو تلاش کریں گے, اذلنا اللہ, یقینی طور پر اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے, اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور عزت کا راستہ نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے حضرت عمر؟ چھوٹے موٹے بھی بندے تھے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے. ہم ساری دنیا بھی مل جائیں, ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے, جتنی بھی ترقیاں کر لیں. وہ فرما رہے ہیں, ابو عبیدہ تم نے کیا جملہ کہہ دیا, ایمان, کیا تمہارے دل میں ایمان نہیں؟ تم نے سوچ کب لیا کہ عزت کپڑوں کی وجہ سے ملے گی, سوچ کب لیا کہ عزت اچھی سواری کی وجہ سے ملے گی. عمر کا عقیدہ تو یہ ہے, عمر کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ نے آج تک جتنی عزت دی
قیامت تک جتنی عزتیں اللہ عطا فرمائیں گے محض اسلام کے راستے سے عطا فرمائیں گے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اور یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ماخوذ ہے جو اس سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں، ایمان میں، تقوی میں عزت ہے اور کسی چیز میں عزت نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کا المیہ یہ ہے، ہم لوگوں نے اسلام کو باعث عزت سمجھا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہم ایسے دور کے اندر رہ رہے ہیں، نعوذ باللہ اس پہ ہم جتنا بھی استغفار کریں کم ہے۔ یعنی فکری پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے، فکری طور پر اتنے ذلیل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ عالم کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی، ایمان باقی بھی رہا یا نہیں رہا، کہ ہم ایمان کو، اسلام کو، اسلامی روایات کو، اسلامی تعلیمات کو نعوذ باللہ فرسودہ سمجھنے لگے ہیں، قدامت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پتھروں کے دور کے لوگ تھے صحابہ، آج کل بھی لوگ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، پتھروں کے دور کے لوگ تھے، قدامت پسند تھے، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں اسلام کو چھوڑ کر ہر راستے سے مادیت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی، مسلمان ہر شکل کے اندر اپنی عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا مکان، زیادہ بینک بیلنس، اچھے بنگلے اور اچھا گیٹ اپ، اچھی گاڑی، کیوں کرتے ہیں ہم؟ مجھے بتائیے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے مسلمانوں میں، خود یہ کہتے ہیں جب تک ہم اچھی گاڑی پر جا کر لوگوں کے ساتھ ڈیل نہ کریں لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے۔ جتنی اچھی گاڑی پہ جاتے ہیں اتنی اچھی ڈیل ہو جاتی ہے ہماری۔ جتنی اچھی گاڑی پہ جاتے ہیں، جس قدر پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر روک پڑتا ہے۔ یعنی ہماری ذہنیت ہے۔ کاش کہ ہم یہ کہتے کہ جس درجے اسلام کی تعلیمات کے مطابق معاملہ کرتے ہیں وہ معاملہ جلدی ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا نا، ہم یہ کہتے ہیں اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس اچھے گیٹ اپ کے ساتھ جائیں گے، جتنی اچھی گاڑی میں جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، ورنہ نہیں سنتے۔ تو حضرت عمر کو جو اللہ نے ایمانی فراست دی تھی تو کیا خیال ہے کہ وہ غلط فرما رہے تھے؟ یہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جب ہم ذکر کریں تو یہ چیز ایک سبق کے طور پہ، خلاصے کے طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر اور صحابہ میں سے ہر صحابی یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو اپنی عزت سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی وجہ سے پھر اسلام کو غالب کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ان میں سے ہر فرد یہ سمجھتا تھا کہ اسلام میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت، آخرت کی بھی ضرورت۔ اسلام سے ہٹیں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ ہر صحابی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہر مومن کا یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، عزت ملے گی اسلام کے راستے سے ملے گی۔ اسلام سے ہٹ کر عزت کما ہی نہیں سکتے، بلکہ ذلت کی گھاٹیوں کے اندر جا کر گریں گے۔ اسی وجہ سے پھر اللہ نے اسی طبقے کے ذریعے اسلام کو غالب کیا۔ آج اسلام کیوں مغلوب ہے؟ اس کے اندر بہت بڑا محرک ہماری فکری پستی ہے۔ ہم نے اسلام کو تو عزت سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا فخر گاڑی ہے، ہمارا فخر عہدہ ہے، ہمارا فخر منصب ہے، ہمارا فخر حسب و نسب ہے، ہمارا فخر ہمارا پیشہ ہے۔ صحابہ نے اپنا فخر اسلام کو سمجھا تھا۔ آج یہ ذہنی طور پر ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ جب تک ہم اس فکر کو اپنی ذہن اور اپنے ایمان و یقین کا نتیجہ نہیں بتاتے کہ اسلام سب سے بڑی ضرورت ہے اور اسلام ہی مسلمانوں کی عزت کا واحد ترین ذریعہ ہے، اس وقت تک اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ بہرحال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ہاتھ رکھ کے، سینے پر ہاتھ رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وایدہ بالاسلام، اے اللہ عمر فاروق کے سینے کے اندر جتنی میل ہے، شکوک و شبہات ہیں، وسوسے ہیں، سب کچھ نکال دیجئے، اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا فرما دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا اس شرح صدر کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے اسلام کو عزت نہیں دی، بلکہ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، ہم وہ قوم ہیں جو ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے اور سلطنت دی ہے۔ اب اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا جو آج تک کسی بھی شخص نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، بے بس سے، کمزور سے، ایمان لانے کے بعد۔
اب پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست کہ حضور نے حضرت عمر کو کیوں مانگا تھا۔ ایمان لے کے بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہوا تو دار ارقم کے اندر لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ اب نماز پڑھیں گے، ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ جی کیوں؟ تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہمارے علاوہ کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ حق تو ہمارے پاس ہے، میں وقت کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، حق لے کر آیا ہوں، اسی حق کے ساتھ تو تمہیں جوڑ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے آگے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر حق پر ہے تو پھر بھی عبادت چھپ کے کریں گے؟ یہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیے اور آج خانہ کعبہ میں سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کھلے بندوں میں چوک اور چوراہے پر جا کر عبادت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اور اس موقع پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ اجازت دینے کے بعد مسلمانوں کی 2 صفیں بنائی، تقریباً 40 ایک مسلمان تھے، یعنی سیرت کی کتابوں کے اندر صحیح قول تو یہی ہے کہ 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے اسلام لانے میں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ نہ بھی ہوں، بہرحال اتنے افراد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صفیں بنائی، یعنی 2 جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت کی قیادت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی بڑے معزز، شرف کے حامل، شجاع اور بہادر۔ ایک کی قیادت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور دونوں اپنی قیادت کے اندر ان دونوں صفوں کو لے کر سب کے سامنے سے گزر کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، بیت اللہ شریف میں، اور وہاں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھی، سب کے سامنے۔ سارے کے سارے مشرکین باوجود چاہت کے کچھ نہیں کر سکتے تھے آج، اس لیے کہ آج قیادت پھر کس کے پاس تھی؟ حضرت حمزہ اسد اللہ واسد رسول ہی، اور حضرت عمر مراد رسول۔ یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مرید بن کر آئے ہیں، مرید بن کر، اور حضرت عمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نام لے کر مانگا ہے۔ حضرت عمر مرید نہیں بلکہ حضرت عمر کیا ہے؟ مراد، حضور کی مراد، مراد رسول ہے۔ یہ اعزاز ہے حضرت عمر کا۔ اس وقت مشرکین مبہوت ہو گئے، فبہت الذی کفر، چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ آج مسلمان تنہا نہیں آئے تھے، ظاہری اسباب کے اندر عمر فاروق بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہی وہ موقع ہے، مبارک موقع ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطاب دیا، وہ خطاب، وہ لقب دیا جو لقب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اپنے کلام کو۔ کتنی بڑی مماثلت ہے قرآن مجید کے جو القاب ہیں، یہ کتاب مبارک ہے، کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک لقب ہے یہ کتاب فرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، تفریق کرنے والی فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر ایک ایسی کتاب اتاری جو کہ فرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ فرقان اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہوتا ہے فاروق۔ فاروق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اور اہل ایمان پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر کافروں کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے برابری میں، ان کی برابری میں آج کھلے بندوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور بندگی کر رہے ہیں، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرت مسرت کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفاروق، وهو الفاروق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل کے اوپر جاری فرما دیا ہے، اور عمر ہی وہ شخص ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بن کے آیا ہے۔ یہ جو فاروق کا عنوان ملا ہے، فاروق کا عنوان، اس کی مماثلت قرآن پاک کی اس عنوان فرقان کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضور نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو الفاروق کا عنوان دیا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی حق جاری فرما دیا ہے اور دل کے اندر بھی۔ کتنی بڑی گواہی، کتنی بڑی گواہی۔ گواہی دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ حق عمر کی زبان کے اوپر بھی ہے اور دل کے اندر بھی ہے۔
ظاہر ہے جب دونوں جگہ پہ حق ہوگا تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے. کسی کے بارے میں یہ گواہی کوئی نہیں دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلی مجلس کے اندر حضور نے یہ گواہی دی اور یہ لقب دیا. اور یہ لقب مبنی بر حقیقت تھا، اس میں کوئی مبالغے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جیسے آج کل ہے نا القابات مبالغہ آمیز. اللہ تعالی ہمیں اس خود پسندی سے محفوظ فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اشتہاروں میں علماء، مشائخ، بزرگ حضرات کے جو ایک ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور ہم خود بھی اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے بھی بزرگ ہو آپ مجھے بتائیں، صحابہ سے بڑا بھی بزرگ ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا؟ یعنی ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں خود اشتہار کے اندر پہلے جب ان کا کوئی بیان ہوتا ہے تو پہلے اشتہار پڑھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل ہونا چاہیے. اہل حق کی بات نہیں کر رہا، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا، جو آج کل اللہ معاف فرمائے مجمع میں ہو چکے ہیں. اور کیا کیا ہوتے ہیں؟ شیخ المشائخ، شیخ الکل، شیخ الکل، زبدۃ الفقہاء، زبدۃ المتقین، نمونہ اسلام، غزالی زمان، محقق دوران. واللہ عالم کیا ہے یہ چیزیں. یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی کوئی ان کے ہاں کوئی رواج نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں ہے. اور ہم بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ارادت کا تعلق قائم کرتے ہیں تو ہم بھی نہیں تھکتے پھر القاب لگاتے لگاتے. اشتہار کے اندر، القابات کے اندر نام چھپ جاتا ہے. یقین کیجیے اصل نام پتہ ہی نہیں چلتا ان کا نام ہی کیا ہے، نہیں پتہ چلتا. یہ جو آج کل کے القابات ہیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو مبالغہ آمیزی ہے. حضور نے جس صحابی کو جو لقب دیا وہ مبنی بر حقیقت ہے، مبنی بر حقیقت. اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان القابات کی. صحابہ کا ذکر ہوتا ہے صحابی رسول سے کہ حضور کی صحبت اٹھانے والا سب سے بڑا شرف ہے. ابو بکر صدیق سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں نہیں لگاتے تھے، نہیں لگاتے تھے اپنے نام کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. میں سخی ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں ولی کامل ہوں، میں نمونہ اسلاف ہوں، میں شیخ المشائخ ہوں، میں جامع المعقولات والمنقولات ہوں، میں محقق دوران غزالی زمان ہوں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو. میں بڑا نیکوکار ہوں، بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والا، بہت زیادہ ہمدرد، آپ کی کامیابی کا واحد ترین ضامن. یہ سیاسی اشتہاروں میں بھی نظر آتا ہے، خود لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر ایک تو قرآن کی آیت سنائی، مجلس کے اندر ایک وفد حاضر ہوا. اس وفد کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو الحکم یا ابو الحکم، دونوں ہو سکتے ہیں، واللہ عالم دونوں میں سے جو بھی تھا. ابو الحکم کا معنی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو. ابو الحکم کا معنی بڑی دانش مندی والا، حکمتوں والا. لوگ اسے ابو الحکم کہہ کر پکار رہے تھے. حضور نے پوچھا، بلایا کہ تمہارے بیٹے ہیں؟ جی. کتنے بیٹے ہیں؟ 3. تو پھر ابو الحکم کیوں کہتے ہو؟ بیٹوں کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شریح، مسلم، عبداللہ، 3 بیٹوں کا نام ہے. تو لقب رکھنا ہے تو تم ان میں سے کسی کے ساتھ جوڑ دو اپنا نام. اپنے آپ کو ابو الحکم کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو الحکم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جہاں فیصلہ کرنا جاتا ہوں نا، کمال کا فیصلہ ہوتا ہے. دونوں فریق میری بات کو سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں، مجھ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب لگانا ہے تو اپنا جو بیٹا ہے تمہارا بڑا شریح، اس کے نام کے ساتھ لگاؤ، ابو شریح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا لقب تبدیل کر دیا، ابو شریح. ایک بچی کا نام رکھا گیا برہ، بلکہ وہ بڑی ہوئی، ان کا نام پھر حضرت زینب تھا بعد میں. حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ برہ. برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار، گناہوں سے دور، گناہوں سے محفوظ. حضور نے فرمایا کہ اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. کوئی بندہ اپنے آپ نہیں کہہ سکتا میں گناہوں سے محفوظ ہوں، اپنا نام تبدیل کرو. حضور نے اتنا تک برداشت نہیں کیا، اتنا تک برداشت نہیں کیا. ایک بہت بڑے قریبی زمانے کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال بھی ان سے انتہائی متاثر تھے. قادیانیت کے مسئلے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو تشویش تھی اور جو وسوسے آئے تھے،
اس کو دور کرنے والے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام حق ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم پوری دنیا کے اندر ان کے علم کا لوہا مانا جاتا ہے اہل علم کے ہاں۔ ان کے ایک شاگرد علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ایک جگہ نام لکھتے ہوئے، اپنے استاد کا نام لکھتے ہوئے ساتھ لکھ دیا البحر المتبحر، یعنی متبحر عالم۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھتے ہوئے ساتھ صرف یہ جملہ لکھ دیا الحبر المتبحر، احبار سے نکلا ہے۔ احبار کہتے ہیں عالم کو، یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے بڑے، الحبر المتبحر، بہت بڑے عالم۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کا اظہار فرمایا، فرمایا نہیں، میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، صرف اتنا لکھو مولانا انور شاہ۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اپنے پیروں کو جو آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کی روایت بھی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بعض اوقات یہ القابات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ پھر اس شخصیت کو گناہوں سے محفوظ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے القابات تو گویا ان سے گناہ بھی کوئی نہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال الفاروق کا جو عنوان دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ دیا، اب اس کے ثمرات اور فوائد کیا ملے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے وقت پورا ہو چکا ہے، صرف میں ایک روایت بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرما دی، عزتیں عطا فرما دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم بیت اللہ شریف کے سامنے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اب مسلمان کھلے پردوں عبادت کرتے تھے، اور اگر کوئی مشرک ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس سے بدلہ لیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد گویا کہ اسلام کا غلبہ تقریباً شروع ہو چکا تھا۔ اصل میں تو جا کے وہ ہجرت کے بعد ہوا، لیکن یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی، اور یہ ثمرہ اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت کا فہم، اور اس کے اندر جو یہ حالات اور واقعات آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو وقتاً فوقتاً سبق بھی بیان ہوتے رہتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے پیغامات کیا ہیں، اللہ ان اسباق اور پیغامات کو اپنی زندگی میں